بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مامون الرشید کی سیرت و کردار۔ اگر ہم مامون کی شخصیت کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو رنگ تھا سفید تھا اور اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور جو علامہ سیوطی جو ہیں وہ مامون کا نقشہ جو ہے وہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں کہ خاندان بنو عباس میں مامون سب سے زیادہ عزم، علم و عمل اور صاحب الرائے تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی خوبیوں اور کمالات جو ہیں اور فضائل کا مالک تھا۔ بالکل اسی طرح سے ہارون الرشید جو ہے وہ اکثر کہتے تھے، میں میمون میں منصور کا عزم، مہدی کی خدا سرپرستی اور ہادی کی شان و شوکت پاتا ہوں۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے میں منصور کے اندر، جو مامون کے اندر منصور کی طرح کا عزم و حوصلہ اور جس طرح سے یہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور جس طرح سے ہادی کے اندر تھا کہ وہ شان و شوکت والا تھا، اس طرح کی خوبیاں جو ہیں وہ میں پاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ علم و فضل کے حوالے سے تو مامون جو ہے سیاست میں بھی اس کا جو ہے کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ علم و ادب کے حوالے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہادری کا عنصر بھی تھا، سادگی بھی اس میں پائی جاتی تھی، اور وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنا روپیہ پیسہ جو ہے جہاں پہ وہ سمجھتا تھا کہ یہاں پہ ضرورت ہے تو وہ اس کو بڑا جو ہے مناسب طریقے سے جو ہے وہ خرچ کرنے والا شخص تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ اور اہل علم کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس نے ان سے بہت زیادہ سیکھا۔ اور اس کے علاوہ ہارون الرشید کے دور میں مامون کو جب رومیوں کے خلاف جو ہے مہمات کے لیے بھیجا گیا تو اس دوران اس نے جس کارکردگی کا اظہار کیا، جس طریقے سے اس نے جہاد کیا، اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو متحد رکھا، پھر ان کا جو اگر دیکھیں تو ہم وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں اس دور میں ایک اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات پر بھی عبور وہ رکھتے تھے، اور ان کو اس چیز میں بھی ملکہ حاصل تھا کہ وہ شعر و شاعری جو ہے وہ اس کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے اور بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہارون نے لشکر کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا، مگر کسی وجہ سے یہ سفر جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا، لیکن اس کی اطلاع متعلقہ افراد کو نہ مل سکی، اور وہ مامون کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اس سفر کا آغاز کب ہوگا۔ مامون نے کیا کیا کہ مامون نے اشعار کی صورت میں جو ہے اس بات کا جواب دیا، وہ اشعار جو ہیں وہ ہارون کی خدمت میں بھجوا دیے، جس میں خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا، جس پہ ہارون کہتے ہیں کہ بہت خوش ہوا، اور لیکن مامون سے یہ بھی کہا بیٹا تم شاعری اور بیٹے شاعری ادنا لوگوں کو آسمان پہ چڑھا دیتی ہے اور بلند مرتبہ لوگوں کو زمین پہ گرا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے کچھ خطبات بھی موجود ہیں، جس سے ہمیں اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ بات کا بیان کرنے کا جو اس کا انداز تھا وہ نہایت خوبصورت انداز تھا، اور وہ کم الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے بات کرنے کا انداز تھا، جو اس کے فی البدیہہ خطبات تھے وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں علوم کی سرپرستی، تو اس کے دور میں ایک بہت بڑا جو ہے لوگوں کا ہجوم جو تھا وہ دربار میں تھا، جو عالم ہوتے تھے، فاضل ہوتے تھے، اور وہ ان کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ ان کے دربار کے اندر بڑے بڑے شعراء موجود تھے جو ان کی شان میں قصیدہ پڑھتے، بلکہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ان کے خلاف، مامون کے خلاف جو یعنی کہ ایسے اشعار کہتے
جو کہ جس میں ان کی برائی بیان کی گئی ہو، لیکن مامون کی برداشت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مامون کے اندر کس حد تک برداشت تھی کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور ان کی باتوں پر مطلب ایک چیز آپ دیکھیں، یہ وہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب ہر چیز میں خلیفہ جو تھے وہ عال نال تھے۔ خلفاء راشدین کے دور میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بعد کے دور میں جو اکثر گزرے ہیں ادوار، اس میں خلیفہ کی جو مشکل تھی یا خلیفہ کے خلاف کوئی بات لکھنا جو ہے وہ نہایت برا سمجھا جاتا تھا۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دور کے اندر جب عباسی سلطنت کے خلیفہ مامون کو خلافت ملی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب عباسی سلطنت کے 7ویں خلیفہ کو خلافت ملی تو اس نے اپنے جو کام ہیں وہ اس طریقے سے شروع کیے کہ اس نے اپنے دادا کا نام جو ہے وہ آگے تک پہنچایا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے دادا کو جو ہے دادا کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دادا کی وراثت تھی اس کو وہ آگے لے کر چلا۔ منصور ہو، ہارون ہو اور آگے چل کر مامون ہو، یہ ایسے اشخاص تھے جن کا جو کام تھا یا جن کا جو کردار تھا وہ لاسانی تھا۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ایک بات کی جاتی ہے کہ ان کے اہل علم کی قدردانی کا یہ عالم تھا کہ علامہ واقدی جو ہیں انہوں نے اپنی ناداری اور بہت زیادہ مقروض ہونے کا ذکر کیا کے بارے میں مامون کو خط لکھا، اور ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے انہوں نے جواب میں تحریر کیا، اس کا باقاعدہ جواب دیا اور ان کو جو ہے نوازا بھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کو جو خط لکھا اس میں ان کی عزت افزائی کی کرتے ہوئے جواباً تحریر کیا کہ آپ میں 2 عادتیں ہیں، حیا اور سخاوت نے آپ کے ہاتھ کھول دیے ہیں اور آپ نے اپنا سب کچھ چھڑا دیا، اور حیا کی بنا پر مجھے اپنی ساری حاجت بیان نہ کی۔ بہرحال آپ کو مطلوبہ رقم مل جائے گی، لہٰذا اسے آئندہ بھی فراغ دستی سے خرچ کریں، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی کہ مامون سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا یا اہل علم سے کوئی تنگ دستی کا شکار ہوا تو وہ ہر وقت جو ہے اس کو کسی بھی وقت وہ ان کو اس طرح کی نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کو جو ہے ان کا خیال نہ رکھتے ہوں، وہ ان کا خیال رکھتے تھے اور ہر طرح سے ان کے اوپر جو ہے اپنی نوازشات وغیرہ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا جو ہے وہ فرض سمجھتے تھے، اور کوئی کسی قسم کا اس میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مامون کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات وہ اور یحییٰ بن اکتم اپنے ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے کہ مامون اچانک اٹھا اور ابن اکتم سے کہا، دیکھو میرے پاؤں کے پاس کوئی چیز ہے۔ اس نے ابن اکتم جو ہے وہ اٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ شمع دان لے کر فراشوں کو اس نے پکارا، جو اس وقت ظاہری بات ہے لائٹس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھیں، یہ جو روشن کیے جاتے تھے، یہ جو لالٹین وغیرہ اور اس طرح سے جو ہے چیزیں تھیں، تو اس نے جو ہے لے کے آیا اور اس نے دیکھا تو مامون کے بچھونے کے نیچے اسے سانپ دکھائی دیا، یعنی کہ جہاں پہ وہ سویا ہوا تھا، اور اسے پھر مار دیا گیا۔ ابن اکتم کے پوچھنے پر مامون نے کہا کہ مجھے جب میں سو رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کا کوئی چیز آپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ there is something یا something wrong is going to happen، اس طرح کے اس کے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ مامون نے پھر اس کو اشعار کی زبان دی اور اس میں یہ بات کی کہ اے رات کے سونے والے، جاگ جاگ، خطرات تیرے بہت ہی قریب ہیں۔ یعنی کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز انہونی ہونے والی ہے جس سے اس وقت جو ہے بچنا چاہیے یا ہمیں اس وقت کیئرفل ہونا چاہیے، تو اس وقت جو ہے ایسا ہوا۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون جو ہے حاضر دماغ بھی تھے، علوم کی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے اندر خود بھی وہ بہت پڑھے لکھے شخص تھے جنہوں نے ایسے اشخاص کی قدر کی جو ان کے دربار میں موجود ہوتے تھے اور جن کا وہ بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم مامون الرشید کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی اندر جو انتظامی صلاحیتیں کیسی تھیں، تو وہ بھی ہمیں ان کے دور سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مامون جو ہیں
وہ ایک اعلیٰ درجے کے منتظم تھے اور اپنے معاملات کو بہت اچھی طریقے سے وہ سلجھایا کرتے تھے۔ اگر ہم انتظامی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کا عہد جو ہے خوشحالی اس میں تھی، امن و امان تھا، اور یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ اس جو اس دور میں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ واقعتاً اس لائق تھے کہ انہوں نے جو ہے اس حد تک جو ہے امن و سکون جو ہے وہ قائم رکھا تھا، اور کسی بھی عہد کے اچھے ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پرسکون عہد تھا، اور اس عہد میں اگر ایسی واقعات اکا دکا ہوئے بھی تو ان کو بعد میں جو ہے وہ دبا دیا گیا۔ اس کے علاوہ مامون نے ایک مجلس مشاورت بھی قائم کی ہوئی تھی۔ اس مجلس مشاورت میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس نے سلطنت کے مختلف حصوں کا وہ اکثر اوقات جو ہے وہ دورہ کیا کرتا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ مرو سے بغداد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو یہ ٹائم جو ہے تقریباً اس نے 2 سالوں پہ محیط ہے۔ تو اس 2 سال کے عرصے پہ یہ سفر اتنا لمبا نہیں تھا، مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ ارد گرد اگر کوئی بغاوتیں رونما ہو رہی ہیں یا کوئی مسائل ہیں تو وہ ان مسائل کو جو ہے وہاں پہ حل کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرخس، طوس، ہمدان، جرجان، نہروان اور رے اور دوسرے اضلاع جو ہیں یہاں پر اس نے مختلف ادوار میں جو ہیں اس نے وہاں پر قیام کیا، وہاں پہ لوگوں کے مسائل کو سنا اور پھر ان مسائل کو حل کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اتوار کے دن جو ہے وہ صبح سے ظہر تک دربار میں بیٹھتا اور ہر عام اور خاص کو اس تک رسائی تھی کہ لوگ اپنا مدعا یا مقصد یا جو بھی ان کی عرضی ہوتی تھیں وہ لے کے آتے تھے اور وہ ان کی بات جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سنتا۔ اس کے علاوہ اس دور میں اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ خواتین کو ہائر کیا تھا جو سارا دن شہر میں بوڑھی عورتیں جو تھیں وہ گشت کرتیں اور جہاں بھی کوئی خبر ہوتی تو وہ اسے دی، مثلا لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، عموماً ادھر ادھر جو باتیں خواتین آرام سے ادھر کی بات ادھر، وہ ساری باتیں یا معلومات جو ہیں وہ اس تک پہنچائے تھے۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محکمہ جاسوسی میں اس نے بوڑھی خواتین بھی بھرتی کی، حالانکہ محکمہ جاسوسی جو تھا وہ ہارون الرشید کے دور میں بھی موجود تھا، لیکن اس نے ایک نیا جو قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس نے ان خواتین کو بھرتی کیا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، لوگ ان کو بہت لائٹ بھی لیں اور اکثر باتیں جو ہیں وہ اس تک پہنچتی رہیں۔ عموماً جو بادشاہ گزرے ہیں وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ مختلف لوگوں سے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاسوسی کی شکل میں، جاسوسوں کی فارم میں اکثر خواتین، مرد یا کوئی بھی ہوتے تھے ان سے کام لیتے تھے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ سلطنت میں کوئی بغاوتیں تو نہیں ہو رہی۔ اس طرح خلیفہ کا یہ اقدام جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات سے پوری طرح وہ آگاہ رہتے تھے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے ہم بات کریں، مامون کا عہد عدل و انصاف کے حوالے سے بھی ہے۔ اس میں جو ہے عدالتیں تھیں، عدالتوں میں اگر ایسا کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا جس میں بذات خود مامون کو حکم ہوتا کہ وہ بھی اگر ایک ملزم کی طرح اس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ دائر کیا گیا تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے کہ خود اس مقدمے کا سامنا کرتے اور اس میں ایک ملزم کی طرح وہ پیش ہوتے اور اپنی صفائی یا جو بھی انہوں نے اپنے جواب میں کہنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی جو ہیں وہ مامون کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مامون ایک ایسا شخص تھا جو بہت زیادہ عادل تھا اور دوسرے حاکموں کو عدل کی تاکید کرنے والا تھا، یعنی کہ وہ خود بھی عدل کو پسند کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جو دوسرے حاکم ہوں یا جو لوگ اس کے انڈر ہیں، جو صوبوں کے اندر گورنر ہیں یا عمال ہیں، وہ بھی عدل و انصاف سے کام لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے خود مامون کے خلاف جو ہے دعویٰ کیا اور مامون کو قاضی کی عدالت میں جو ہے حاضری دینا پڑی، اور جب کہتے ہیں کہ ملازمین نے اس کی آمد پر قالین بچھایا تو قاضی نے کہا
قاضی القضاۃ نے مامون سے کہا یہاں آپ اور مدعی یعنی کہ دونوں جو مقدمہ کے فریقین ہیں دونوں کا ایک ہی درجہ ہے. تو مامون نے بجائے اس کے کہ برا مانا، مامون جو ہے اس نے اس قاضی کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مامون کو اور ان ملازمین کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہاں پر ایک مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں خلیفہ وقت آ رہے ہیں تو وہ اور جو مقدمے کا دوسرا فریق ہے وہ دونوں برابر ہیں. اس طرح کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں، لیکن خلافت عباسیہ اور خلافت بنو امیہ میں کم مثالیں ہیں اس طرح کی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا نے جو ہے وہ آ کر شکایت درج کروائی کہ ایک شخص نے جو ہے میری جائیداد وغیرہ چھین لی ہے اور جو ہے اس نے ہمارا جو ہے کافی نقصان ہمیں پہنچایا ہے. اور جب کہتے ہیں مامون نے اس خاتون سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو مامون بہت پریشان ہوا، حیران ہو گیا کہ اس بڑھیا نے جب اشارہ کیا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے جس کا نام عباس ہے وہ مجرم ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مامون نے بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے کا لحاظ کرتا، مامون جو ہے بالکل اسی طریقے سے جو ہے احتساب کیا اور عباس شہزادہ جو عباس تھا اس کو جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ فیصلہ جو ہے وہ بڑھیا کے حق میں دیا اور جو جائیداد تھی وہ واپس کروا دی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی سپاہی نے، یہ وہ واقعات ہیں جو مامون کے عہد میں واقع ہوئے اور وقوع پذیر ہوئے، اور ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان واقعات میں کہ کس طرح سے اس نے انصاف کا جو ترازو ہے یا پلڑا ہے اس کو قائم رکھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سپاہی نے کسی کو بغار میں پکڑ لیا، اس نے بڑی حسرت کے ساتھ حضرت عمر کا نام پکارا. اس واقعے کی اطلاع کہتے ہیں جب مامون کو ہوئی تو اس نے اس آدمی کو انعام دیا اور سپاہی کو جو ہے ملازمت سے برخاست کر دیا. وہ خود عدل و انصاف کا پیکر تھا. اس نے لوگوں کی شکایات سننے کے لیے جو ہے اتوار کا دن مقرر کیا ہوا تھا اور وہ اسی دن جو ہے لوگوں کی شکایات جو ہے وہ سنتا تھا. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے عہد کے اندر کچھ اور واقعات ہیں جس میں شعبہ احتساب کا تذکرہ ہے کہ احتساب کا جو شعبہ تھا اس کا پر جو دائرہ اس نے وسیع رکھا ہوا تھا اور ہر طرح کے معاملات جہاں پر بھی جو ہے کوئی بدعنوانی کا مرتکب ہوتا تو وہ بالکل ان کو ہر حوالے سے جو ہے ان کا جو ہے انصاف کرنے کی کوشش کرتا. انہوں نے بازاروں کے جو ہے باقاعدہ دیکھا جاتا کہ وہاں پر جو ہے شرعی احکامات ہیں ان سے غفلت تو نہیں برتی جا رہی، قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی جا رہی، جانوروں سے زیادہ بردباری کا کام تو نہیں لیا جا رہا، مشقت تو زیادہ نہیں لی جا رہی، کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہو. اس کے علاوہ انہوں نے اس چیز کا بھی خاص طور پہ خیال رکھا کہ کہیں کشتیوں پر جو ہے لوگوں کی تعداد ایک مقررہ حد سے زیادہ لوگ تو سوار نہیں ہو رہے ہیں. اسی طرح سے اساتذہ بچوں کو مار پیٹ کا شکار نہ پائیں، یعنی کہ ایک فلاحی ریاست کا تصور ہمیں ملتا ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے گئے. اس کے علاوہ اس نے جو ہے رشوت خوری، بدعنوانی اور جو لوگ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر ان کا ریٹ پیش کرتے تھے ان سے سخت باز پرس کی جاتی تھی. دوسرا ان کے بارے میں ایک بہت چیز تھی کہ وہ فیاض تھے اور سخی تھے اور ان کی فیاضی کی داستانیں اس قدر زیادہ اور عجیب و غریب ہیں کہ عام حالات میں کہتے ہیں کہ قاری انہیں تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس طرح سے جو ہمیں واقعات کتابوں میں ملتے ہیں یعنی کہ ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ ان کی فیاضیوں سے یا جو وہ نوازشات ان پہ کیا کرتے تھے فیض یاب ہوتے تھے. یعنی کہ شعراء جو ہیں اگر وہ اچھا شعر کہتے اور وہ ان سے خوش ہو جاتے تو ان کو اس حد تک نوازا جاتا کہ وہ ایک دم سے جو ہے امیر ہو جاتے. مفلس کلاش لوگ جو ہیں اگر وہ آ کر اپنی تنگ دستی کا ذکر کرتے تو ان کو اس حد تک مالا مال کر دیا جاتا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اس دور کے کسی عالم کے ساتھ مامون جو ہے مصروف طعام تھا، کھانے میں مصروف تھے. جب کہتے ہیں کہ دسترخوان لپیٹا گیا تو چند ریزے زمین پر گر گئے، وہ صاحب انہیں اٹھا کر کھانے لگے.
مامون نے ان کو اس حرکت پہ کہا کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرا، تو انہوں نے فرمایا پیٹ تو بھر گیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا ہوں جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے ریزے اٹھا کر کھائے گا وہ مخلصی سے مامونوں محفوظ رہے گا۔ یہ سننا تھا کہ مامون اس سے بہت خوش ہوا، اور جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو شادی کی تھی مامون نے بران بنت حسن سے کی، تو اس موقع پر بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو جو ہے روپیہ پیسہ یا جو ہے وہ اس کو نوازا گیا، لوگوں کو تحفے تحائف دیے گئے۔